بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ توبہ کا مطلب معافی ہے۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک۔ سوال ہے وہ کون ہے جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ سوال ہے خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ سوال ہے کس چیز کے کھانے سے بیماری دور ہوتی ہے اور اس نام کی چیز سے انسان مر جاتا ہے؟ جواب ہے گولی کھانے سے بیماری دور اور لگنے سے موت واقع۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔ سوال ہے انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ 1 صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال ہے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ برناباس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے اور دو جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ سوال ہے، مصر کی فتح کا صحرا کس کے سر ہے؟ جواب ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے، بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب ہے شام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نماز جنازہ پڑھانے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روکا؟ ماہ ذیقعدہ 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک پہنایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ کتنی عمر کے بعد بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ کسی عمر میں بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرات میں 10واں نمبر کس کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حی کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ 80 یا 82 تقریباً۔ صلاۃ الجنازہ میں کتنی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کس کے دور میں پیدا ہوئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے میں کون سی اونٹنی صدمے سے مر گئی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے سے مرنے والی اونٹنی کا نام عزبہ تھا۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کن دو چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عورت حاملہ ہو جائے تو شوہر بیوی کے ساتھ کب تک ہم بستری کر سکتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک یا کوئی مدت مقرر ہے؟ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، البتہ اگر کوئی دیندار و ماہر طبیب یا ڈاکٹر کسی عذر کی بنا پر احتیاط کا مشورہ دے تو اس کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابراہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ سورہ فیل میں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ 9 اوقیہ سونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رقم ادا کی تھی۔ مکہ میں رہتے ہوئے سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس نے پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب سے پہلے قریش مکہ کے سامنے بلند آواز سے قرآن پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ سحری کے وقت۔ کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ بکریاں چراتے ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق کیسے پڑا؟ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو فرمایا، تم اللہ کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو۔ اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عتیق پڑھا۔ رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟
مسلمہ قذاب کا لقب تھا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ وہ کون سے صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہناتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ مسواک اٹھا کر رکھنا، جوتا پہنانا اور سفر کے موقع پر کجاوا کسنا اور لاٹھی مبارک لے کر جانا آپ کی خاص خدمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی وجہ سے صاحب النالین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحے نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ 3 صفحے۔ کس غزوہ پر پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئی؟ غزوہ احد میں پہلی مرتبہ خواتین شامل ہوئی۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جانوروں کا بھی حساب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ کون سا دیا گیا؟ قرآن کریم کا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ پہنچ کر کس چیز کو قائم کیا؟ جواب ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس انسان کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے روزے دار کو سونے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟
جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے نکلوایا۔ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بھی اولاد کی صلاحیت سے محروم تھی، پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا کیسے ملا؟ جواب ہے چپکے چپکے تنہائی میں اللہ پاک سے دعا کرنے سے۔ سوال ہے انسانی جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جواب ہے زبان۔ سوال ہے کہ صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو بغیر غسل جنابت غزوہ احد میں شریک تھے اور جو غسیل ملائکہ کے لقب سے مشہور ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کی کس مسجد میں پہلے قرآن مجید پڑھا گیا؟ جواب ہے مسجد بنو الصدیق میں۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ بار بار پیشاب کا آنا کس نظر بد کی طرف اشارہ ہے؟ نظر بد جتنی پرانی ہے اتنی ہی خطرناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ پرانی نظر بد کا علاج جادو جنات کے مریضوں سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ پرانی نظر بد کی علامت کچھ یوں ہے: حد سے زیادہ رونا، حد سے زیادہ وسوسے آنا، پیشاب کا بار بار آنا، یعنی کہ اگر زیادہ پانی نہ بھی پیا ہو تو لیکن اس کے باوجود بھی پیشاب بار بار آئے، اور خصوصی طور پر رات سوتے وقت زیادہ تر آنا، عصر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک سانس کی تکلیف رہنا یا سینے میں حد سے زیادہ گھٹن ہونا، یہ تمام تر پرانی نظر بد کی علامت ہے۔ سوال ہے 120 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 بکری۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ سوال ہے شداد کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے یمن کا۔
سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے اذان پڑھنے والے کون ہیں؟ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جو اسے فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کس شہر کے بارے میں ہیں؟ جواب ہے قسطنطنیہ کے۔ سوال ہے کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب ہے جبل خندمہ۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ کس گناہ کے کرنے سے انسان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے؟ قتل کرنے سے۔ سوال ہے نماز چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جواب ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال تک۔ سوال ہے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے انہوں نے کس بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب ہے سمود۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ سوال ہے کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ جواب ہے سری لنکا میں۔ سوال ہے ابن ماجہ کا پورا نام بتائیں۔ جواب ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید الماجہ۔ سوال ہے بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب ہے 12 برس۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کو ناپسند کرتے تھے؟ جواب ہے خالص شوق سرخ رنگ۔ سوال ہے بتائیں رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تھے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟
जवाब है अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फराक में। सवाल है कुरान मजीद में वह कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब है पारा नंबर 30 में सबसे ज्यादा सूरतें हैं। सवाल है बताएं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल किसने दिया था? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने।